بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم میں سے زیادہ تر اپنی پروفیشنل تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکریوں کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جہاں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا نہیں آتا یا کوئی دکھانا نہیں چاہتا۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اس کی زد میں آ کر جان دے بیٹھتے ہیں۔ وہیں جو نوکریاں کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کیسے ان کو 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی مالک خوش نہیں ہوتا۔ لیکن میرا یقین کریں، ہم سب میں ایک ٹیلنٹ موجود ہے، بس آپ اس کو پہچانیے اور وقت سے پہلے اس پر دھیان دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگر میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو اس سچی کہانی کو پورا سنیے۔ ناظرین محترم، یہ کہانی جارڈن کیسی نام کے اس بچے کی ہے جس کی پیدائش 2002 کو ہوئی۔ اس کا خاندان بالکل سادہ سا تھا، جو روز کما کر بمشکل اپنے گھر کا خرچہ برداشت کرتے تھے، جو اپنی زندگی میں بڑا گھر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کئی بار تو فاقوں پر گزارا کرنا پڑتا۔ عام بچوں کی طرح جارڈن کا بچپن بھی صرف گلیوں میں گھومنا، گیمز کھیلنے سے گزرا، مگر ایک بات ضرور تھی کہ گھر میں پرانا پڑے کمپیوٹر پر وہ گیم چلا سکتا تھا۔ جب جارڈن 9 سال کا ہوا تو اس کے دماغ میں عجیب خیال آیا کہ وہ اسکرین پر گیمز اور دوسری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن یہ کیسے آتی ہیں۔ اس نے اپنے ماں باپ سے پروگرامنگ کی کتاب لے دینے کا کہا، مگر انہوں نے منع کر دیا، کیونکہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ گھنٹوں کمپیوٹر پر بیٹھا صرف گیمز کھیلتا رہتا ہے، جو ان کو بالکل پسند نہ تھی۔ اس کے لیے کئی بار جارڈن کو مار بھی پڑی، مگر پھر اس نے ماں باپ سے کہا کہ اگر وہ اس بار امتحان میں اچھے نمبر لے تو اس کو کمپیوٹر استعمال کرنا دیں گے۔ بچے کی ضد کے آگے ماں باپ جھک گئے۔ تو دوستو، جب جارڈن 9.5 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ نے اس کو پروگرامنگ کی کتاب لا کر دی، اور اسی کتاب سے جارڈن کیسی کا وقت تبدیل ہو گیا۔ اس نے کتاب سے پروگرامنگ سیکھی اور خود کی اپلیکیشن بنانے کا سوچا، مگر دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے لیے ابھی بھی جارڈن کو بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ صرف 10 سال کی عمر میں ہی جارڈن نے اپنی ویب سائٹ اور اپلیکیشن بنانا شروع کر دی۔ وہ ابھی بچہ تھا، اس لیے اس کی باتوں پر کوئی بھی یقین نہ کرتا، مگر وہ اپنے سوالوں میں سب کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ جہاں ماں باپ یہی سوچتے تھے کہ جارڈن صرف کمپیوٹر پر بیٹھا وقت اور صحت ضائع کرتا ہے، وہیں وہ کسی کمال کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ تو صرف 13 سال کی عمر میں جارڈن نے ایلین بال ورسز ہیومن کی گیم نکالی، مگر شروع میں اس نے یہ گیم فری میں رکھی، کیونکہ ایپل جیسے ایپ سٹور میں آنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہونا ضروری تھا۔ جارڈن کی گیم میں ایپل نے کچھ غلطیاں نکالی اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد جارڈن نے ٹھیک کر کے لگ بھگ 150 روپے میں گیم بیچنا شروع کر دی، اور آپ شاید یقین نہ کریں مگر 2012 میں اس کی گیم ایپل موبائل کے سٹور میں سب سے زیادہ خریدی گئی۔ اب ایپل موبائل والے اس بچے کے پیچھے پڑ گئے، اور 2013 میں ہی ایپل جیسی بڑی کمپنی نے جارڈن کو سب سے چھوٹا پروگرامر مانا۔ یہاں سے ہی اس بچے کی زندگی اونچائیوں کو چھونے لگی۔ وہ بڑے بڑے سیمینارز میں بلایا جانے لگا۔ برازیل سے اس کو ایک گیم کا پروجیکٹ ملا جس کو پہلے ہی دن 15,000 لوگوں نے کھیلا۔ 2014 میں ہی جارڈن نے کیسی گیم نام کی کمپنی کھولی، مگر کم عمری کی وجہ سے ماں باپ کے نام سے اس نے کمپنی کو رجسٹر کروایا۔ لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ یہ بچہ اب بھی اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو دوستو، صرف 13 سال کی عمر میں بچے نے کیا کیا کارنامے دکھائے۔ آج دنیا کے امیر ترین لوگ اس سے ملنے کے لیے وقت تلاش کرتے ہیں۔ اس کو دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کی سرخیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ٹویٹر جیسی ایپ کا مالک نے اس کو دوست بنا لیا۔ اس کامیابی کی ابتدا صرف ایک پرانے کمپیوٹر سے ہوئی۔ جارڈن کے ماں باپ آج بھی آئرلینڈ میں رہتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ پرانے مکان کے بجائے عالیشان مکان میں رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کچھ کرنے کا ضرور سوچیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس پر روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس دنیا کے کارواں میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔